یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور 1 حصہ خشکی سے ہے۔ سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے۔ اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب۔ اور جو شمال کا حصہ ہے، جو خشکی ہے، یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے، آج بھی۔ اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے۔ پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر۔ بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں۔ عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا، کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے۔ عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے، گرم مانی جاتی ہے۔ آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے۔ اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے۔ سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے، موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے، زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے۔ عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر، آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا۔ ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر، جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں کی طرح کی نہیں ہے۔ روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے اتنے فاسٹ، لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے۔ سخت قسم کے پتھر، سخت قسم کے پتھر، زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے۔ یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ، ضدی پن، تکبر، غرور، یہ سب چیزیں تھیں۔ عرب جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب کو عرب کہتے کس لیے تھے، عرب یہ نام کیوں پڑا تھا اس کا۔
یہ انسانوں کی طبیعت کے حساب سے میل کھاتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں عرب نام کیوں رکھا گیا؟ عرب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ عرب عین را با، یہ عربی میں لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اچھی زبان رکھنے والا، فصیح اللسان جو آدمی ہے عرب کہتے ہیں اس کو۔ یہ عرب اپنے آپ پر اتنا غرور رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی زبانیں تو ہماری ہے، باقی کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، وہ ہم سب کو گونگا کہتے ہیں، سارا عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر کے جتنا ہے وہ سب عجم ہے۔ فارس عجم ہے، ہند عجم ہے، افریقہ عجم ہے، امریکہ عجم ہے۔ عجم کا مطلب گونگے۔ عرب لوگ اپنے آپ کو صرف زبان والا کہتے اور باقی پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے۔ تو یہ نخوت جو تھی، یہ بڑاپن جو تھا، یہ تکبر جو تھا، وہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے پتھریلی زمین کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں گھر کر گیا تھا، جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایسے سخت دلوں کے اندر اور ایسے سخت قوم کے اندر اسلام کا نور ظاہر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے، اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا۔ اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے، یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی۔ اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہیں، ماں پرورش کرتی رہی۔ عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا، تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں، ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے، اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہتے اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یا علامہ عبد الرحمن جامی، میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسے ہی حضور کی پیدائش ہوئی تھی،
घर दौड़े दौड़े आए थे बीबी आमिना के और फौरन उठा करके गोदी में ले लिया और खाने काबा के पास आए और खाने काबा के सामने हाथ फैलाते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा हादा इब्नी सम्मैतुहु मुहम्मदा, ऐ अल्लाह देख ये मेरा बेटा है और मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, ये नया नाम था उनके लिए। अरब में जो नाम रखे जाते हैं वो बाप दादाओं के नाम पर चलते हैं, वहाँ पर नए नाम नहीं रखते, खानदानों के अपने खुद पर्सनल नाम चलते रहते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं, वही नाम रखे जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नया नाम रखा था तो अरब के बहुत सारे कबीले आए और पूछा, या अब्दुल मुत्तलिब लिमा सम्मैतका इब्नी इब्नका हादा मुहम्मदा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपने लिमा सम्मैता हादा मुहम्मदा, क्यों आपने इसका नाम मोहम्मद रखा है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा, तुम्हें पता है मोहम्मद का नाम का मतलब क्या है, मोहम्मद के मीनिंग क्या है? कहा, मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी सारे लोग तारीफ करें, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने अपने इस बेटे का नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि जब भी कोई नाम ले तो ना चाहते हुए भी मेरे बेटे की तारीफ हो ही जाए। आज मेरे आका की शान में किसी को गुस्ताखी करना भी हो, मेरे आका का नाम मोहम्मद लेता है तो पहले हुजूर की तारीफ कर ही रहता है, वो करके ही रहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त दी। अरब के मशहूर क़ानून और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक कि अरब लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, यानी उनकी ज़ुबान की हिफाजत के लिए देहातों में भेजते थे कि इनकी ज़ुबान महफूज रहे। शहरों की ज़ुबान जो है मिक्स हो जाती है, जैसे मुंबई की ज़ुबान, इसका कोई अता पता नहीं है, इसमें यूपी भी मिला हुआ है और राजस्थान भी है, गुजराती भी है, कर्नाटकी भी है, सब मिला करके मिक्स हो गई, क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर है और शहरों में हर इलाके के लोग आते हैं, अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी बातें उसमें दाखिल कर देते हैं और ये एक मिक्सचर लैंग्वेज बन जाती है और इसको पता ही नहीं रहता इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी। मक्का ऐसा था कि हर जगह से लोग आते थे, हज के लिए आते थे और कई कई महीने रहते थे। तो कुछ लोग अरबी जानते नहीं थे, कोई फ़ारसी उसमें दाखिल कर दिया, कोई अलग ज़ुबान इब्रानी दाखिल कर दिया, सुरियानी दाखिल कर दिया। तो वहाँ पर ज़ुबान की हिफाजत की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उस दौर में सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा था तो ज़ुबान का था। ज़ुबान जिसकी अच्छी हो वो अरब में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला था। तो इसके लिए माएँ अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए बचपन में उनकी परवरिश मक्का में नहीं करती थी, बाहर भेजती थी। इस रिवाज के चलते हुए 6 महीने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 महीने हज़रत आमिना की गोद में थे। फिर वो हलीमा सादिया के बख्त चमके, नसीबे चमके कि वो दाया थी बनु साद कबीले की। ताइफ से आगे एक इलाका बनु साद आज भी मौजूद है, ताइफ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो आई थी। 180 किलोमीटर का सफ़र करके आई थी और मक्का मुकर्रमा में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। तफसीलात में नहीं बता रहा हूँ, तारीख़ है क्योंकि हम मौलिद शरीफ में तफसीलात बयान करते हैं, ये तारीख़ इस्लाम है, इसके लिए मैं चलती चलती मुख्तसर झलकियाँ रख रहा हूँ। हलीमा सादिया लेकर गई, 2 साल परवरिश करके वापस ले आई हज़रत आमिना के घर। हज़रत आमिना अपने नूर नज़र को लेकर साथ रहती। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई थी तो 6 साल की उम्र में हज़रत आमिना मदीना निकली, क्योंकि उनका ननिहाल भी था और अपने शोहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र भी वहाँ थी। इंतकाल के बाद से वो गई नहीं थी। तो अपने बेटे के बड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के वो मदीने गई, ननिहाल गई और उसके बाद यानी हुजूर के ननिहाल और फिर वापसी में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र से होते हुए आ रही थी। वहाँ की बीमारियाँ हज़रत आमिना को भी जकड़ लीं। ऐसी बीमार हुई कि अबवा एक जगह है बद्र के करीब, अबवा मदीने और मक्का के बीच में। हज़रत आमिना वो ज़्यादा देर आगे चल ना सकी, वहीं पर आपकी वफ़ात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 6 साल की है। ख़ुद रसूल महतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी माँ को दफन किया। हुजूर के साथ उस वक्त आपके वालिद की एक कनीज़ थी, उम्मे ऐमन, ये साथ रहती थी। और बस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस मक्का जब आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जैसे पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी आमिना भी इंतकाल कर गईं, वो फ़र्त गम में
جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا، مشیت عز دی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی و مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قط الآراء بحثوں میں سے ہے، ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت. ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا. بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے. عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے. یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا. یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ. جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے. کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا. بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے. یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھیں، خبریں ہو چکی تھیں. بحیرہ راہب نے یہ کہا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے. جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ